السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال فی موضع آخر ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اسلام کا پھیلنا اور دین کا عام ہونا یہ ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی شان والی بات ہے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم جس سے بھی ملاقات کریں، جس سے بھی ملیں، وہ مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو اور اسلام کی شناخت اور پہچان والا ہو۔ لیکن دعوت کے بغیر، تبلیغ کے بغیر، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ صرف مسجد میں بیٹھ کر، عبادت خانے میں بیٹھ کر، گھر میں رہ کر صرف یہ سوچ لے کہ میں 24 گھنٹے اس مصلی پر بیٹھا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، اور میرے اس نماز پڑھنے سے، میرے اس 24 گھنٹے عبادت کرنے سے ایک شرابی باہر شراب چھوڑ کر مسجد آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ آپ کے 24 گھنٹے مسجد میں رہ کر عبادت کرنے سے ایک سود خور سود چھوڑ کر صحیح کاروبار والا بن جائے، ہو نہیں سکتا۔ ایک رشوت خور رشوت چھوڑ کر صحیح ایمان والا بن جائے، ہو نہیں سکتا۔ ایک بدکار، بدفعل، گندا کام کرنے والا آپ کے اس عبادت کرنے پر وہ چھوڑ کر صحیح کام کرنے لگ جائے، ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، اس شخص تک پہنچنا پڑے گا، اس کو نیکی کی دعوت دے کر پھر مسجد تک لانا پڑے گا۔ اور یہی کام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کا تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مشن بھی یہی تھا کہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر کر اللہ کی طرف بلانا، دعوت دین دے کر اللہ رب العزت والجلال سے جوڑنا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال دین کی دعوت دی اپنے قوم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دین کی دعوت دی، اس کے باوجود بھی اس میں سے دعوت کو قبول کر کر، دین کی تبلیغ کو قبول کر کر صرف 80 کے قریب لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، بقیہ وہی گنہگار رہے اور جہنم میں پہنچ گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کیا. اپنے باپ کو سب سے پہلے سمجھایا، آزر کو، کہ ابا یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام بتوں کو بنوانے کا، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کی طرف رجوع کیا، اپنے ابا کو سب سے پہلے دین کی دعوت دی. لیکن جب باپ ماننے سے انکار کر دیے تو پھر دوسرے محلے کی طرف بڑھے، اور اسی دین کی دعوت کے خاطر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم نکالا. پھر وہاں سے کئی واقعات آپ کے ساتھ ہوئے، ہم سنتے رہتے ہیں. اس کا اصل کام کیا ہے؟ اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اسی دین کی دعوت اور تبلیغ کے مشن کو لے کر حضرت ابراہیم آگے بڑھے. ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گندے فعل اور بدفعلی سے روکا، کئی سال تک روکا اور سمجھاتے رہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ گندی حرکت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دعوت دیتے رہے لوگوں کو دین کی، خدا کی طرف بلاتے رہے. لیکن لوگ جب نہیں مانے، انکار کر دیے، اللہ نے ان کی طرف ایک ایسا عذاب بھیجا کہ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جبرائیل جاؤ اس بستی کو پورا کا پورا پلٹا دو. حضرت جبرائیل آئے اور بستی کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر پلٹا دیے، اور پورے لوگ نیچے دفن مدفون ہو. انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے عظیم مرتبہ اور بلند مرتبہ حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا یہ کام اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش اپنے سال مکی زندگی میں کئی سال تک کرتے رہے. اس کے بعد مدینے میں جب پہنچے تو مدینے میں بھی آپ نے غزوات کے لحاظ سے دعوت و دین کا کام کیا، لوگوں کو ایک طرف متوجہ کر کر بلا کر دین کی دعوت دی، اور یہود و نصارہ کو ایک جگہ بٹھا کر ان کو قرآن کی وہ آیتیں سمجھائی اور دین کی دعوت دی کہ دیکھو جس نبی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ نبی میں خود ہوں، وہ آخری نبی میں خود ہوں، مجھ پر ایمان لانے کی تم کو ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے خاطر، دین کی دعوت دینے کے خاطر اپنے اوپر ایسے ایسے مظالم کو برداشت کیا جس کو سن کر روح کانپ جاتی ہے، جن کو سن کر بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکے سے باہر گاٹی میں رہے شعب ابی طالب میں. وہاں پر سب آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانے پینے کا سارا بندوبست بند، کوئی چیزیں لانے لے جانے کے لیے بند، نکاح کے لیے کوئی بیٹی نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے کوئی کسی. بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں. کئی دن کے بعد وہی پتوں کو ابال کر پانی پینے پہ مجبور ہو گئے، لیکن آپ نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا، تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت بنا کر پیدا کیے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا کام نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور گناہوں سے روکنا ہے. یاد رکھو معزز دوستو، جب تک ہم پریکٹیکلی طور پر گلی کوچوں میں پہنچ کر، گاؤں میں پہنچ کر، دیہاتوں میں پہنچ کر، قصبوں میں پہنچ کر دین کا کام اور تبلیغ کی محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ کسی سے امید نہیں لگا سکتے کہ وہ سدھر جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تھے دین کی تبلیغ کو لے کر. حج کا موسم آتا تو مدینے سے کوئی لوگ آ رہے، شام سے آ رہے، فارس سے آ رہے، تو ان کے سامنے دین کی دعوت اور مشن کو لے کر بیٹھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے سے پہلی مرتبہ وہ قافلہ آیا اور ان لوگوں نے دین کی دعوت کو قبول کیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ تم جا کر ادھر دین کا کام کرنا، دعوت کے کام کا سلسلہ جاری رکھنا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ
مکے سے مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچ کر وہاں پر دین کا کام شروع کیا، لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، ان کو صحیح اخلاقی تربیت دینی شروع کی۔ اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو اس وقت 72 کا قافلہ لے کر لوٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری زندگی کا وہ سرمایہ ہے جس کو میں نے اپنی پوری زندگی لگا کر بھی جمع کی تو اتنا ہی کیا، آپ ان 72 کو قبول کر لیجیے۔ وہ 72 کی وجہ سے پورا مدینے میں اسلام کی وہ شمع روشن ہو گئی۔ اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقری کہا جاتا ہے، مقری کہہ کر پکارتے تھے۔ قرآن کو پڑھانے والے استاد ہیں ہمارے، وہ دیکھو مقری جا رہے ہیں، قرآن پڑھانے والے جا رہے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام، یہ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام، یہ انبیاء کا مشن ہے اور یہی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی نئے نبی آنے والے نہیں، نئے رسول آنے والے نہیں، نیا دین آنے والا نہیں، نئی شریعت آنے والی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جب 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب وہ خطبہ دیا تو آپ نے کئی باتیں اس میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی، یاد رکھو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی سبقت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی سبقت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی سبقت نہیں۔ ہاں، مقام جس کا بلند ہوگا اس کا ہی بلند ہوگا جس کے پاس تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف جس کے پاس ہوگا اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہوگا۔ اور ہر بات کہنے کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے تھے، کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی؟ تو صحابہ مل کر کہتے تھے، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، یہ جو سامنے ہیں حاضر میرے پاس، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جتنے غائب ہیں ان تک پہنچا دو۔ یہ دین اور دعوت کا کام اب میں نے تم کو پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آنے والی قوم تک پہنچا دو۔ سب نے مل کر کہا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کیا، 3 مرتبہ صحابہ نے جواب دیا، ہاں آپ نے پہنچا دیا، ہاں آپ نے پہنچا دیا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا کام، اپنی دعوت کا کام، اپنی اس تبلیغ کے مشن کو لوگوں تک پہنچا دیا، یہ سب گواہ ہے، تم بھی گواہ رہنا۔ اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا، اب دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نئی بات دین میں آ نہیں سکتی، اب شریعت مکمل ہو گئی۔ اب جتنے لوگ آئیں گے ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر تم تک پہنچ گئی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک آیت قرآن مجید، کسی کو قل هو اللہ احد ایک آیت آتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو نہیں آتی قل هو اللہ احد اس تک پہنچائے۔ کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جا کر سکھائے اس گاؤں، اس قصبے میں، اس دیہات میں جس کو نماز پڑھنے نہیں آتی۔ کسی کو اگر شراب کی نحوست معلوم ہے، سود خوری کی ملعونیت معلوم ہے، رشوت خوری کی نحوست معلوم ہے، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شخص تک پہنچے جو اس میں ملوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، کل قیامت کے دن تمہاری نگرانی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ بتاؤ تم نے کیا کیا دنیا میں، کس طریقے سے نگرانی کی، تمہارا کیا فرض تھا، تم نے اس کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ کام دعوت اور تبلیغ کا کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ آنے والی امت کے ہر فرد تک فرض ہے، فرض کفایہ ہے، ذمہ داری ہے اس شخص کی، وہ دوسروں تک پہنچانے والے بنے۔ اس دعوت و تبلیغ کے مشن کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو جاری و ساری کیا، دنیا آج تک ان کا نام لیتی ہے اور لیتی رہے گی۔ حضرت ایک مدرسے میں پڑھانے والے ایک استاد تھے،
نورانی قاعدہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت نے کہا تھا میں صرف 4 دیواری میں رہ کر پڑھانے والا مولوی نہیں بننا چاہتا، میں ان لوگوں تک دین کا کام دے کر آنا چاہتا ہوں جس کو کچھ معلوم نہیں دین کے بارے میں۔ اور پہنچے اس علاقے میں میوات کے جہاں پر لوگوں کو صحیح سے کلمہ بھی پڑھنے نہیں آتا، لوگوں کو صحیح سے نماز بھی پڑھنے نہیں آتی، لوگوں کو صحیح سے دین کی کوئی معلومات نہیں تھی چھوٹی چھوٹی۔ ان تک پہنچے، کلمہ ان کو یاد دلایا، نماز ان کو پڑھنا سکھائی، دین کی باتیں، دین کے کام ان کو سکھائے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی پیسے کے۔ اور جب بھی کوئی پوچھتے تو کہتے یہ نبی کا کام ہے، یہ نبی کا مشن ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر روپیے، بغیر پیسے کے دین کا کام کیا، دعوت تبلیغ کا کیا، میں بھی زندگی بھر ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے، طائف کا سفر ہوا تو کسی پیسوں کے معاملے اور بدلے کے بارے میں ہوا؟ مکے سے مدینے کی ہجرت کر گئے تو کسی پیسے یا بدلے کے معاملے کے بدلے میں ہوا؟ نہیں، اسی دین کی خدمت کے لیے۔ طائف جا رہے ہیں تو خیال یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد کچھ سردار، وہاں کے بڑے بڑے سردار میرے ننیالی رشتہ دار ہے، وہ لوگ اس تبلیغ کی محنت کو سمجھیں گے، مجھ کو رسول مانیں گے، ہم سب کو ایک جگہ پر سہارا مل جائے گا رہنے کا۔ لیکن جب طائف پہنچتے ہیں، واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کئی مرتبہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے اور سناتے ہوئے، کیسی وہ سفر اور رودات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو سفر کیا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی ہے کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اوپر جنگ احد سے بھی زیادہ مصیبت زدہ کوئی تکلیف دہ کوئی سفر یا جنگ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا ہے عائشہ جنگ احد سے زیادہ مصیبت والا سفر طائف کا سفر تھا، اس لیے کہ جنگ احد میں مجھ کو ماننے والے میرے صحابہ تو میرے ساتھ تھے، لیکن ادھر رفیق سفر، رفیق غار ابو بکر صدیق بھی ساتھ بھی نہیں۔ ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ، بائیں سے پتھر آ رہے تو بائیں طرف، دائیں سے آ رہے تو دائیں طرف، سیدھی طرف سے آ رہے تو سیدھی، پھر پیچھے سے آ رہے تو پیچھے۔ ایک شخص کہاں سے پتھر کے اس برسات کو برداشت کر سکے گا؟ آپ اندازہ لگائیے اس واقعے کا۔ یہ واقعہ صرف اور صرف دعوت اور تبلیغ کے مشن کو لے کر چلنے کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، یہ دین کی باتیں، یہ دین کا کام لوگوں تک پہنچانے کا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں وہ پہنچا کر لوگوں کو بتایا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک شخص تنے تنہا مکے میں، ایک تنے تنہا شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کی ٹیم سامنے۔ کیسی محنت کی ہوگی دین، اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوگی، اس کے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہوں گی، اس کے لیے کتنی گالیوں کو سہا ہوگا۔ ساحرین کذاب کہا جا رہا، اللہ اکبر، جھوٹا بھی ہے اور ساتھ میں جادو بھی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، پہاڑی پر بلا کر آپ نے جب لوگوں کو دین کی بات سمجھائی اور لوگوں کو کہا کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسا قافلہ ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے اچانک، کیا تم اس بات کو سمجھیں گے، مانیں گے؟ سب نے کہا ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، بالکل یہ بات ہم ماننے کو تیار ہیں۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بھیجا گیا نبی ہوں، میرے اس بات کو مانو اور اللہ ایک ہے، اس بات کو مانو۔ فوراً آپ کا چچا، خاص چچا ابو لہب کہتا ہے تبن لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، محمد نعوذ باللہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے مجھ کو اس لیے جمع کیا، تبن لک، اسی لیے سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا ستیہ ناس ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ دین کے خاطر تکلیفیں تھی۔ 1,24,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے۔ اب جائیے ابھی بھی مدینہ اور مکہ کے اطراف میں کتنے صحابہ کی قبریں ہوں گی؟ ہو سکتا ہے 10,000 20,000، اس سے زائد تو نہیں۔ بقیہ صحابہ کی قبریں کہاں ہیں پھر؟ کسی کی ایران میں ہیں تو کسی کے فارس میں ہیں، کسی کی روم میں ہے تو کسی کے مصر میں ہیں۔
کسی کے مصر میں ہے تو کسی کی یونان میں ہے، یونان میں ہے تو عراق میں ہے، عراق میں تو ہندوستان کے شمالی جنوب میں، افریقہ میں قبریں آپ کو ملیں گی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ مکہ اور مدینہ سے نکل کر صحابہ اتنی دور سفر کر کر کیوں گئے؟ وجہ یہی تھی، تبلیغ اور دین کے خاطر، یہی دین اور دعوت کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، اور یہی دعوت اور دین کا مشن لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو ان لوگوں تک پہنچنا ہے، ان کے گال پر، ان کی توڑی پر ہاتھ لگا کر کہنا ہے بھائی آج تک کر دیے نمازوں کو ضائع، اب سے نہیں کرنا ہے، آج تک کھاتے تھے سود اب چھوڑ دینا ہے، آج تک لیتے تھے رشوت اب چھوڑ دینا ہے، آج تک پیتے تھے شراب اب چھوڑ دینا ہے، آج تک کرتے تھے ڈانس اب چھوڑ دینا ہے، آج تک دیکھتے تھے فلم اب چھوڑ دینا ہے۔ اندازہ لگائیے، کئی ویڈیوز تھیٹرز کے ہم کو اور آپ کو دکھائی دیں گے، نئی فلم ریلیز ہوئی تو اس کو دیکھنے کے لیے وہ مسلم بچیاں برقع پہن کر روتے ہوئے دکھائی دیں گی، مسلم بچے ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر باہوں میں لے کر ان کو دکھائی دیں گے۔ کیا یہ دین اور دعوت کا یہ کام ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن بتلایا؟ کیا نبی کا طریقہ یہ تھا؟ کیا صحابہ نے اپنی زندگی کو ایسے بنا کر بتایا؟ آپ اندازہ لگائیے، جنگ احد میں حضرت عمر بن حمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لنگڑے تھے صحابی، پیر کام نہیں کرتا تھا۔ قرآن مجید کی آیت اتری، نازل ہوئی کہ بھائی جو شخص کسی عذر میں ہے، نابینا ہے، لنگڑا ہے، ہاتھ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو، اجازت ہے اللہ کی طرف سے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، کوئی بات نہیں۔ فوراً دل میں خیال آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لنگڑا شخص جنت میں نہیں جا سکتا؟ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اجازت دے دی، چلو آؤ تم بھی جنگ احد میں۔ اب اندازہ لگائیے جنگ احد کی کیسی غزوہ اور جنگ تھا، جس میں شکست ملی عارضی طور پر مسلمانوں کو، اور عارضی طور پر یہ بات بھی سامنے آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، حضرت حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، سکے چچا کے، 72 صحابہ اس جنگ میں شہید بھی ہوئے، حافظ قرآن تھے۔ اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر وہ صحابی سنتے ہیں تو فوراً اپنے ایک پیر سے معذور بھاگتے ہوئے نبی کے سامنے جا کر رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کو آنچ آنے سے پہلے اس کو مارنا پڑے گا، یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں، حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ، اور مدینے سے نکلتے وقت مدینے کی طرف رخ کر کر کہا تھا اے اللہ میں مدینے سے جا رہا ہوں جنگ کے لیے، میری خواہش ہے کہ میں ادھر ہی شہید ہو جاؤں، کبھی مدینہ لوٹ کے واپس نہ آؤں، میری خواہش ہے، اللہ قبول کر لیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے رہتے جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، باپ اور بیٹے دونوں۔ جب جنگ مکمل ہو گئی، ان کی خاتون آئی، بیوی، اپنے شوہر کو اور اپنے بچے کو ایک چارپائی پر لٹایا مدینے کو لے جانے کے لیے۔ جب لے کر جا رہے ہیں اونٹنی پر بٹھایا لاش کو، تو وہ اونٹنی خود بخود بیٹھ رہی، جیسے ہی مدینے کا رخ کرتے ہیں اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، پھر جنگ کی طرف رخ کرتے تو اونٹنی اڑ جاتی ہے۔ عجب ماجرا تھا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھی، کہا ٹھیک ہے اونٹنی زیادہ وزن ہو گیا ہو، ایک لاش کو نیچے رکھ دو، ایک لاش کو اونٹنی پر بٹھا دو، ویسا بھی کر کے دکھائے، لیکن ہوا نہیں، پھر اونٹنی بیٹھ رہی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا مدینے سے نکلتے وقت کوئی وصیت کی تھی، کوئی بات یا کوئی قسم کھائی تھی؟ آپ کے شوہر نے یاد کرنے کے بعد کہا ہاں میرے شوہر نے کہا تھا کہ اللہ مجھے مدینے کو کبھی واپس مت بلائیے، مجھے وہیں شہید کر دیجیے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اب ان کی لاش مدینہ جا نہیں سکتی، اللہ نے قبول کر لیا، ان کو وہیں گڑھا کھود کر تدفین کی گئی اور وہیں دفن کیا گیا۔ 84 سال کے بعد، 84 ایئرز کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نہر کھودنے کے لیے کام شروع کیا گیا کہ نہر کا پانی ادھر سے جانا ہے، تو وہ قبر بھی اس راستے میں بیچ میں آ رہی۔ جب اس قبر کو کھودا گیا تو لاش اندر ایسی رکھی ہوئی تھی جیسے کل ہی شہید ہوئی، تیر کا زخم یہاں پر لگا ہوا تھا اور اس پر ہاتھ تھا۔ جیسے ہی صحابہ نے وہ نہر کھودنے کے لیے لاش کو اٹھا کر ہاتھ کو نکالتے ہیں
تو ابھی جیسے شہید ہوئے شخص کے خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے ویسا پھوٹ پڑا۔ اندازہ لگائیے آپ، دین کی دعوت کا کام کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اسی دین کی حفاظت کے خاطر، اسی دعوت کی حفاظت کے خاطر، اسی تبلیغ کی محنت کے خاطر۔ اور ہم امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم عائش کریں گے ہوٹلوں میں، ہم رہیں گے، ہم انجوائے کریں گے فلم دیکھنے میں، ہم عائش کریں گے تھیٹروں میں، ہم عائش کریں گے جواری بن کر، ہم رہیں گے شرابی بن کر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے خاطر ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر کوئی اپنا انفرادی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بنے، اجتماعی طور پر نہیں ہو سکتا، کہیں جا نہیں سکتے اگر مل کر، انفرادی طور پر کریں۔ آپ خود 1 گھنٹہ نکالے اپنی زندگی کا، آدھا گھنٹہ نکالے، لوگوں کے پاس پہنچے، نمازوں کی دعوت دے، دین کے صحیح کاموں کے بارے میں بتلائیں، آپ کے پاس جتنی جانکاری ہے اس جانکاری کو دوسروں تک پہنچائے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ خود اپنی جگہ سے ہل کر، جا کر، اٹھ کر دوسروں تک پہنچ کر بات نہیں پہنچائیں گے، دوسرا صحیح ایمان والا نہیں بن سکتا۔ اب چاہے 50 حج بھی کر لیں اور 50 حج کر یہ کہیں کہ اللہ میں نے 50 حج کر دیے، اللہ میرے اس 50 حج کے بدلے میں 5 لوگوں کو دین کا داعی بنا دیجیے، ناممکن ہے۔ پہلے خود پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر صرف عبادت کرتے تھے، دین کی دعوت کے لیے کیوں پتھر کھاتے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے کیوں گالیاں کھاتے، کیوں لوگوں کے طعنے سنتے؟ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ خود نہیں پہنچیں گے کوئی کام ہوگا نہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، دین کی محنت میں اتنے زیادہ لگن والے تھے، اتنے زیادہ لگن والے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو بار بار نماز کے لیے تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ نماز کو آؤ، نماز کو آؤ۔ وہ شخص بہت بڑا جلاد قسم کا آدمی تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی بات پر مصر کہ ہاں نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا۔ کئی مرتبہ حضرت وہاں سے جا رہے، بلا رہے ہیں نماز کے خاطر، نماز کے لیے آؤ۔ اس کی ایک دن غصہ آ گیا، اس نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو گال پر ایک تھپڑ مارا، گال پر ایک مارا۔ حضرت مسکرائے اور مسکرا کر کہا، دیکھو ایک گال پر مار دیے، دوسرا گال بھی ہے، اس پر بھی مارنا ہے تو مار دو، ایک نماز کے لیے مسجد کو آئے۔ اللہ اکبر۔ داعی کے لیے اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا، دین کے کام کرنے کے لیے اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا۔ بھائی آپ جو کچھ ہے، آپ کچھ بھی ہوں گے، لیکن اس کام میں صبر، تحمل، برداشت، وہ مادہ پیدا کرنا پڑے گا۔ اور وہ لوگ کرنے والے بہت بڑے صابر اور شاکر ہوتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو ان کی عطا پسند آتی ہے، جو دین کا کام کرنے میں، تبلیغ کی محنت کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کام منبر المحراب فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہو رہا، اور تقریباً 4-5 سال سے یہ کام ہو رہا، اور یہ کام فیلڈ ورک ہے۔ کئی علماء کئی ریاستی اسٹیٹ میں، یو پی میں، مدھیہ پردیش میں، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، آندھرا میں، تلنگانہ میں، تمل ناڈو میں، ہر جگہ پر علماء کی ٹیمیں بنائی گئی۔ علماء، بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہیں، مفتی ہے بڑے بڑے، 50-60 سال کے ہیں، ایکسپیرینس ان کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن فیلڈ ورک کیسے کرتے ہیں؟ رات میں عشاء کے بعد نماز پڑھ کر نکلتے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے۔ وہ نہیں کہ 40 دن کے لیے آپ آ جائیے، نہیں، اس کی ٹوڈی پکڑ کر، وہی بچہ گیم کھیل رہا ہے چبوترے پہ بیٹھ کر اس کے بازو بیٹھ گئے۔ بھائی کیا ملتا ہے اس گیم کھیلنے سے؟ کوئی بچہ آٹو میں پوری رات گزار رہا ہے، گھر کو نہیں آیا، پوری رات آٹو میں گزر گئی۔ ایسے بھی ہمارے حیدرآباد میں کئی واقعات ملتے ہیں، کئی تو ایسے واقعات ملتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سن کر حیرانگی ہوتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں ایک مسئلہ سامنے آیا کہ بیوی اور شوہر کی لڑائی کئی سال سے چل رہی ہے، اور بیوی چاہتی ہے کہ میں شوہر سے خلا لے لوں، شوہر دینے کو تیار نہیں، شوہر شرابی ہے، شوہر کہتا ہے کہ گھر کو آ جاؤ میں تم کو ماروں گا۔ اب بیوی جا کر اپنے گھر میں رکی ہے، وہ گھر پر بھی آ کر وہاں بھی ہنگامہ کر رہا ہے، واقعی اپنی اولڈ سٹی کا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کو اصلاح کرنے کی غرض سے وہاں پر پہنچے، تو کئی سال سے ان کے پاس یہ چل رہا ہے۔ تو جب پوچھا گیا، اس کا ریزن، وجہ پوچھی گئی، تو معلوم ہوا کہ شرابی ہے، اس وجہ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ایک مرتبہ میں عجیب ان سے مسئلہ اور سوال کیا کہ آپ کے شوہر نے کبھی شراب پینے کی حالت میں طلاق دی تھی؟ کبھی بول دیے تھے؟
تو بیوی نے کہا تھا ہاں ایک مرتبہ طلاق دیے تھے، لیکن میں ایک مول صاحب سے جا کے پوچھی۔ اب وہ مول صاحب تھے کیا تھے نہیں معلوم، وہ مول صاحب بول دیے کہ توبہ کر لو معاف ہو جاتا۔ توبہ کر لی میں، معاف ہو گئی سمجھی۔ اس کے بعد میرے کو 3 بچے پیدا ہوئے، 3 اولادیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ طلاق ہونے کے بعد، 3 طلاق دینے کے بعد کسی کے کہنے پر معافی مانگ لی گئی، توبہ کر لی گئی اور 3 اولادیں پیدا ہو گئی۔ اندازہ لگائیے آپ دین میں کہاں تک پیچھے ہیں لوگ، کون پہنچائیں گے؟ کوئی نئے نبی آنے والے، کوئی نیا دین آنے والا ہے، کوئی نئی شریعت آنے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک پرسن کی ذمہ داری ہے انفرادی طور پر وہ پہنچے اپنے گھر تک، اپنے دوستوں تک، اپنے برادری نسبتی تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے اعز و اقارب تک پہنچ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ اس لیے معزز دوستو، ہم دین کی خدمت کرتے کرتے، دعوت و تبلیغ کے مشن کو جاری رکھتے رکھتے اپنی زندگی کے آخری سفر کو قبول کر لیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔